پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ایران یو ایس کی جنگ کو ختم کرنے میں، ایک سائننگ سرمنی ہوئی۔ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی جو سفارتی محاذ پر پالیسی رہی ہے کیا رہی؟ میں فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور پوری قوم کی طرف سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا جو رول ہے انٹرنیشنلی گلوبلی وہ ہمیشہ امن کا رول ہے۔ کیا یہاں تک تھا پاکستان کا کردار یا یہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہے؟ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کا پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا جو اگلا الٹیمیٹ گول ہے نا، وہ ہے مارکہ معیشت۔ پاکستان نے جو ایک رول پلے کیا ہے، ایک کامیابی اپنے نام کیا، اس کے بعد ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اب جو ہے کچھ اسلامک ممالک کو ایک نیٹو منی نیٹو بنا لینا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں نیٹو کی، پاکستان آکے آلریڈی ایک نیٹو کے لیڈر کا رول پلے کر رہا ہے۔ فیوچر میں کیا ایسی پالیسیز ہیں بہتری کی جانب جس طرح اب جا رہے ہیں اور ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ میرے حساب سے پاکستان رائٹ ٹریک پہ آ گیا ہے۔ 2022 میں یہ وہی ملک تھا جو آپ کے پاس $3 بلین کا ریزرو تھا اور آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے، اور ایز آن ٹوڈے جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس $18 بلین کے ریزرو ہے۔ یہ میرا رول ہے، یہ آپ کا رول ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا رول ہے، سب کا رول ہے نا، سب کا پاکستان ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں انم منظور حسین۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے امن کی کوششوں کے تناظر میں پاکستان نے ایک ذمہ دار، متوازن اور امن پسند ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی سنجیدہ کاوشوں، دانش مندانہ حکمت عملی اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے مسلسل کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو استحکام اور قومی مفاد کو مؤثر تحفظ کی علامت بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف ملکی سلامتی کو بلکہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن اور علاقائی ہم آہنگی کے پیغام کو بھی مضبوط کیا ہے۔ آج دنیا پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے جو تنازعات کی بجائے مفاہمت اور امن کی راہ کو ہموار کرنے کا خواہاں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی والے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹریٹجک افیئرز اینالسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں ڈاکٹر حسین تھے وہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا انم اور اینگل 360 کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ایران یو ایس کی جنگ کو ختم کرنے میں، ایک سائننگ سرمنی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تینوں صدور نے اس پر سائن بھی کیے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی جو سفارتی محاذ پر پالیسی رہی ہے کیا رہی ہے؟ دیکھیں انم، اس پہ میں سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور پوری قوم کی طرف سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طرح سے انہوں نے ایک انتھک محنت کی، ایک کوشش کی، اور جس کا آج یہ نتیجہ ہے جو ہم آج یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے پاکستان کا امیج ایک پورٹری کیا جاتا ہے، ایک امیج، ایک پینٹنگ کیا جاتا ہے، وہ بیکاز آف ہمارے جو پڑوسی ایک دشمن ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ ادروائز پاکستان، آپ ہسٹوریکل دیکھیں کہ پاکستان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم تھوڑا سا پاکستان کی ہسٹری میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے کیا کچھ نہیں کیا۔ پاکستان نے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ چائنا ہے جو آج سپر پاور ہونے جا رہا ہے، لیکن اس چائنا کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا انیشلی اسٹیج پہ وہ ملک ہے پاکستان۔ اسلامی اگر ممالک میں آپ دیکھیں، اس کے بعد اگر موراکو کی فتح ہوئی تو ہمیں فیل پراؤڈ کرنا چاہیے کہ میں آج بھی جب میں موراکو جاتا ہوں اور وہاں پہ جو وزیر اعظم کا دفتر ہے اس میں ہمارے فارن منسٹر کی آج بھی وہاں تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب فرانس کی کالونی تھا تو پاکستان نے یہ ایک ایکٹ کیا جس میں انہوں نے ان کو اپنا پاسپورٹ دیا اور وہاں بٹھایا، اور جس کے بدولت موراکو آزاد ہو، اور آج بھی موراکن لوگ ہم سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں۔ اسے پھر تھوڑا سا ہم آگے آتے ہیں، ہم بھٹو صاحب کے دور میں آتے ہیں کہ کس طرح سے ہنری کسنجر آیا
اور کس طرح سے ہم نے پھر RSS کے دور میں ہم نے پھر جو خاص طور پہ رشیا اور سوویت یونین اور افغانستان کے وار میں ہم نے جو رول پلے کیا وہ بھی ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس کے بعد سڈنلی 9/11 ہو جاتا ہے اور ایک دشمن کو ایک موقع ملتا ہے اور خاص طور پہ انڈیا کو ملتا ہے, اور انڈیا نے یہ میسیج پورٹرے کیا, یہ امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے پاس تو یہ فلاں فلاں ہوتا ہے. لیکن پاکستان اپنے پیٹرن سے کبھی نہیں ہٹا. پاکستان کا جو رول ہے انٹرنیشنلی گلوبلی وہ ہمیشہ امن کا رول ہے. پاکستان نے اس امن کے رول کو کنٹینیو رکھا. آپ آئیں پھر آگے, جس طرح سے آپ نے دیکھا 10 مئی 2025 کو ایک دشمن جس کی آئیڈیالوجی میں ایک جنگی جنون, RSS کی آئیڈیالوجی, ایک ہندوتوا کی آئیڈیالوجی, ایک ہندو دیش بنانے کی آئیڈیالوجی, جس کا نام نریندر مودی ہے, جس کا فرسٹ کزن نیتن یاہو ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے, جو ان دونوں کی ایک جنگی جنون اور جنگ کی آئیڈیالوجی ہے. پاکستان کی جو سکسیس شروع ہوتی ہے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی 2025 کو جو پاکستان کی فتح ہوئی, دنیا نے دیکھا, خاص طور پہ اس کو ورلڈ لیڈرز نے اپریشیٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بار بار یہ ذکر کیا, ہر پلیٹ فارم پہ ذکر کیا, اور اس ایک ایکٹ نے دنیا کو ریئلٹی دکھائی, سچائی دنیا کو پیش اچھا کی. طیب صاحب, آپ نے بات کی کہ ٹرمپ نے بار بار اس کا ذکر کیا. ٹرمپ نے بار بار ہماری نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ بلکہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا بار بار نام لیا. سید عاصم منیر صاحب کا نام لیا بار بار انہوں نے اپنے ٹویٹس میں, کہ ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ہم نے دیکھا اس سے پہلے مارکا حق ہم نے کیا, اس میں بھی ہم نے بہت اہم کردار ادا کیا اور جیت ہم نے اپنے نام کی اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ملٹری لیڈرشپ ہے کس طرح سے ایک پیج پر رہی, اور کیا وہ پالیسیز تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ جیت اپنے نام کی؟ دیکھیں, میں آپ کو اس پہ عرض کروں نا کہ جس طرح سے ہندوستان نے 10 مئی کو پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی, تو ان کا تو یہ تھا نا کہ بس ہم ابھی یہ ہندو دیش بنائیں گے. لیکن جس طرح سے پاکستان نے بیلنس ہو کے ہماری جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے اس وقت جو افواج کی کوانٹٹی تھی 10 مئی کو وہ 25 کروڑ تھے. ہمارے جتنے بھی پاکستانی لوگ تھے وہ سارے کے سارے افواج پاکستان کا رول پلے کر رہے تھے. اس وقت نہ کوئی پنجابی تھا, نہ کوئی پٹھان تھا, نہ کوئی سندھی تھا, نہ کوئی بلوچ تھا, نہ کوئی اور زبان, وہ سارے کے سارے پاکستانی تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی نیشن جو ڈٹ گئی, کھڑے ہو گئے. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ جو پاکستان یہاں سے ایکشن کر رہا تھا تو ہمارے لوگ باہر آ رہے تھے, کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم یہ خود اپنی نگرانی میں کرائیں گے. اتنا جذبہ اور جنون تھا. اب دراصل بات یہ نا کہ اس سکسیس نے پھر پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹ کیا. بینیفٹ اس سینس میں کیا کہ دنیا میں 2 ممالک ہیں, ایک ہندوستان, ایک اسرائیل, جن کی آئیڈیالوجی میں انتہا پسندی ہے, جن کی آئیڈیالوجی میں ایک RSS کی آئیڈیالوجی لے کے چل رہا ہے, ہندوتوا کی آئیڈیالوجی لے کے چل رہا ہے. دوسرا وہ جو نیتن یاہو ہے جو اس کا فرسٹ کزن ہے, یہ دونوں کلر ہیں, ایک نیتن یاہو اور دوسرا نریندر مودی. اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم اس پورے کے پورے ریجن کو وہ جیوش لابی بنانا چاہ رہے ہیں, یہ جیوش اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں, یہ GCC کے ممالک کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا تو جنگ میں یہ دونوں ممالک ایک ساتھ تھے, ان کی آئیڈیالوجی ایک ساتھ تھی, جبکہ اس کے بدولت وہ جو ہندوستان میں اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کھل کے بات کی, نریندر مودی کی آئیڈیالوجی پہ بات کی, RSS کی آئیڈیالوجی کے بات بھی انہوں نے کھل کے ہندوستان میں جو ہندوستان کے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے نیتن یاہو کے بارے میں بات کی, نیتن یاہو کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں لوگ, ایک نریندر مودی, ایک نیتن یاہو, یہ دونوں لوگ ملے رہے, ان کا آپس میں نیکسس رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس وقت جب دنیا ساری, یہ جو 2 بڑے سپر پاور ممالک تھے, ایک طرف
آپ دیکھیں امریکہ تھا، دوسری طرف اگر ایران تھا تو ایران کے ساتھ بھی کوئی اکیلا نہیں تھا. ایران کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایشیا میں بڑے پاورز ہیں، جس میں چائنا ہے، جس میں رشیا ہے. لیکن پاکستان نے جو رول پلے کیا وہ رول تھا تو یو این او کا، یو این نے یہ رول پلے کرنا تھا. یہ رول تھا تو او آئی سی کا رول تھا، یہ رول تھا تو ای یو کا تھا، یورپی یونین کا تھا. یہ رول تھا کہ یہ وہ جو نیٹو کے بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے ممالک، ان کا رول تھا کہ یہ ریکنسلیشن کریں یہ کسی طرح سے. لیکن کون بیچ میں آیا؟ پاکستان. پہلے دن سے لے کے پاکستان اور ہمارے خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا رول، انہوں نے ان دونوں کو شٹ اپ کال دی، ایک نریندر مودی کو اور دوسرا نیتن یاہو کو، کہ نہیں جنگ نہیں ہوگی، اگر ہوگا تو اس ریجن میں صرف امن ہوگا. اور الحمدللہ ہم نے اس میں ہم کامیاب گئے. لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ جو پورے قوم کا رول ہے، یہ جس میں ہمارے ان سین ہیروز بھی ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. میں خصوصاً نام لوں گا ہمارے این ایس اے کا، جنہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا اور مختلف جگہوں پہ آپ نے پہلے بھی دیکھا، وہ یورپ گئے، وہ وہاں پہ جا کے جے ڈی وینس سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر جے ڈی وینس پاکستان میں آئے. تو یہ بہت بڑا دن ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سکسیس کا دن ہے. اور میں اس بات پہ آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں اور وہ سارے کے سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ کامیابی اپنے نام کی ہے. پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، نہ صرف پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی دیکھیں تو عالمی سطح پر بھی پاکستان کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اور یہ بنتا بھی ہے کیونکہ ہم نے بڑا اہم کردار اس میں ادا کیا ہے. طیب صاحب، ایک سوال جو بڑا ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، میڈیٹر کا کردار ادا کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے جب اس پہ سائن کیے اور وہ انہوں نے ایک پکچر بھی شیئر کی جس کو بڑا سراہا بھی گیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو پاکستان کی ہم فارن پالیسی کی بات کر رہے تھے، کیا یہ شارٹ ٹرم فارن پالیسی، کیا یہاں تک تھا پاکستان کا کردار، یا اس سے آگے بھی ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا یہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہے جس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ جڑا دوسرا سوال کہ اس کردار میں جو پاکستان نے اس میں ادا کیا، پاکستان کو کیا فائدہ ہوا، پاکستان کیا حاصل کرے گا اس سے؟ انم، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے. دیکھیں، یہ اس وقت جو سیلیبریشن ہو رہی ہے تو پاکستان کو دنیا کے سارے ممالک، وہ چاہے آسٹریلیا ہو، وہ چاہے جرمنی ہو، وہ چاہے اسپین ہو، وہ چاہے انگلینڈ ہو، وہ چاہے فرانس ہو، سارے کے سارے دنیا کے ممالک انکلوڈنگ رشیا، سب کے سب پاکستان کی اپریسیشن کر رہے ہیں، انکلوڈنگ چائنا. لیکن 4 ممالک ایسے ہیں جو اس پہ خوش نہیں ہیں اور انہوں نے پاکستان کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا. 2 تو وہی ہیں، ایک نیتن یاہو کا ملک جو اسپوائلر رہے، جو چاہتے ہیں ٹیررزم ہو. دوسرا آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ اس کا فرسٹ کزن ہے نیتن یاہو کا، نریندر مودی، وہ انڈیا ہے. تیسرا، اس میں مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا اسلامی ممالک میں سے ایک یو اے ای ہے جس نے ابھی تک اپریشیٹ نہیں کیا. چوتھا میں بات کروں کہ نہ 3 میں نہ 13 میں وہ افغانستان، جس نے بھی ہمیں ابھی تک اپریشیٹ نہیں کیا ہے. اس کا کیا آپ کو میسج جا رہا ہے؟ اس کا میسج جا رہا ہے کہ یہ جو 2 آدمی ہیں، ایک نیتن یاہو، ایک نریندر مودی، یہ آپس میں فرسٹ کزن ہیں اور ان کی آپس میں جو کرمنل نیکسس ہے، یہ کبھی بھی امن نہیں چاہیں گے. لیکن میں آپ کو اس بات کا ایشورنس دیتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب جنگ کس کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ فیس کر لیا. آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کل ایک جرنلسٹ نے میں دیکھ رہا تھا، اس نے سوال کیا کہ آپ نے تو فلاں چیز کی جو ہے وہ ایران کو اجازت دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہاں جی وہ دی ہے، لیکن وہ ہم نے قطر کو بھی دی ہے، ہم نے یو اے ای کو بھی دی ہے، سعودی عرب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بھی ابھی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. اور یہ جو 2 ممالک ہیں نا، خاص طور پہ یہ، باقی تو دونوں ان کی پراکسی ہیں، یہ جو 2 ممالک ہیں اصل تو یہ بہت بڑے کرمنل ممالک ہیں، ایک نریندر مودی کا ملک اور دوسرا نیتن یاہو کا. باقی جو میں نے 2 ممالک کی بات کی، یہ دونوں ان کی پراکسی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ ملک میں یہ دنیا میں امن رہے گا اور اس کو
کریڈٹ جو ہے نا، اب دیکھیں، اب سب سے بڑی میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں، یہ جو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا ہر سال اپنا سلیبس اور کریکولم چینج کرتے ہیں. اگلے سال بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، جو سینفورڈ ہے، جو ہارورڈ ہے، کیا پڑھائیں گے کہ بھئی یہ ریکنسیلیشن، یہ مفاہمت کی پالیسی، یہ کون ملک تھا؟ اور اس ملک کا نام آئے گا پاکستان، اور بندے کا نام پوچھیں گے کہ یہ کس نے کرایا تھا، تو اس بندے کا نام ہے فیلڈ مارشل آف پاکستان حافظ سید عاصم منیر. تو یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کو جو جا رہا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کسی بھی. دیکھیں جو انڈیا ہے اس کے پاس ابھی بھی آپ دیکھیں تو وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی انیشیٹو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ تو آ گئی کہ یہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ بگاڑی تو یہ تو ہمارے 12 رافیل گرا دیتے ہیں. یہ تو پھر اگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری جو میں یہ اینگل 360 چینل کے تھرو بتا دوں کہ ہماری جو کیپیسٹی تھی نا، ہمارے پاکستان کی جو کیپیبلٹی تھی نا، یہ جتنے بھی ایئر میں ان کے پلین تھے نا، یہ جتنے بھی نریندر مودی نے یہ جو خریدے ہوئے تھے نا، یہ سارے کے سارے ہم گرا سکتے تھے. لیکن پاکستان اس لارجر اسکیل میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ ہم نے ان کے 12 رافیل گرائے. تو ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ فردر ایسی کوئی نہ پاکستان کے ساتھ انیشیٹ کریں گے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ مارکائے حق میں کامیابی کے بعد اب ہم پاکستان کا، خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کا اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا جو اگلا الٹیمیٹ گول ہے نا، وہ ہے مارکائے معیشت. ہم مارکائے معیشت کو انم کیسے فتح کر سکتے ہیں مارکائے حق کے بعد؟ آپ دیکھیں اس وقت جو بجٹ آیا ہے، بجٹ میں سمجھتا ہوں بہت اچھے طریقے سے سب چیزیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کی ہیں بڑے اچھے طریقے سے دی ہیں. انہوں نے ایک تو سب سے پہلے جو بڑا سا مسئلہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ جناب جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کے اوپر ٹیکس زیادہ تھا، وہ بھی کم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک چیلنجنگ ایک ٹارگیٹ رکھا ہے ٹیکس کلیکشن جی کا. دس از آلسو گڈ. ضرورت کس بات کی ہے؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو انڈسٹریل گروتھ ہے نا، وہ اس کو بہتر کیا جائے، کیونکہ جو ہمارے پاس پہلے پیسہ تھا وہ زیادہ تر جی سی سی کے ممالک میں جاتا تھا اور ایک شہر میں جاتا تھا، وہ سب کو پتہ ہے. اور اس شہر کی اب کوئی سیفٹی سیکیورٹی فیوچر میں نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اینگل 360 چینل کے بہاف پہ اور آپ کے تھرو میں گورنمنٹ آف پاکستان، خاص طور پہ میں پرائم منسٹر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے مختلف بزنس کمیونٹی سے بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس وقت یہ اپرچونٹی ہے، کوئی ایمنسٹی اسکیم لائیں جس کے تحت یہ جو ایف ڈی آئی تو نہ آئے، لیکن جو باہر لوگوں کے اپنے پیسے پڑے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ وہ پیسے پاکستان میں لے آئیں اور پاکستان میں ایک انڈسٹریل گروتھ کا. ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل انسیکیور انہوں نے فیل کیا دبئی میں، وہ اگر پیسے آپ کے پاس یہاں پہ لا کے آ جائیں گے، کل ان کے وہ نیب کھڑے ہو جائے گا، جی دسو یہ کتوں لائے ہو، تو وہ ٹھیک پھر ہے. کوئی نہیں لائے گا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے. کوئی ایسی آپشن، کوئی ایسی اپرچونٹی پیدا کریں جس میں ایمنسٹی اسکیم دیں. یہ اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے. اور نمبر 2 جو اس وقت انڈسٹری کو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو 16 سینٹ ہے نا، اس پہ بزنس نہیں ہو سکتا، انرجی وائبل نہیں ہے. تو بزنس مینوں نے ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور فیلڈ مارشل صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ اس کو آپ کم کریں، اور وہ کم کر کے وہ 12 پہ لائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اب پاکستان نے جو ایک رول پلے کیا ہے، ایک کامیابی اپنے نام کیا، اس کے بعد ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اب جو ہے کچھ اسلامی ممالک کو ایک نیٹو، منی نیٹو بنا لینا چاہیے، جیسے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا. اسی طرح ایران، پاکستان، جس میں ٹرکی ہوگا یا اور کچھ اسلامی ممالک، اور اس کو جو لیڈ کرے گا وہ پاکستان کرے گا. تو اس طرح کی کچھ اگر اسٹریٹجی سامنے لائی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بہتری کی طرف جائیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ان مائی اوپینین کوئی ضرورت نہیں ہے نیٹو کی. پاکستان آ کے آلریڈی ایک نیٹو کے لیڈر کا رول پلے کر رہا ہے. میں نے اپنے اسٹارٹ میں بھی کہا، دیکھیں مڈل ایسٹ میں
ख़ास طور پہ سعودی عرب نے یہ کوشش کی نا 39 ممالک کا ایک نیکسس بنایا نا، وہ اس کو ایک بندہ بھی لیڈ کر رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پورے ایپیسوڈ میں رول کس کا رہا امپورٹنٹ؟ وہ صرف پاکستان کا رہا، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا رہا۔ میں ضرور یہ جو اسلامی ممالک ہیں، میں ان کو ایک میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ پاکستان واحد اسلامک نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ مل کے پاکستان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دیں، اور اس وقت جو آپس کے جو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، خاص طور پہ یو اے ای ہو گیا، ایران ہو گیا یا سعودی عرب ہو گیا، وہ سارے کے سارے ختم کر کے، اور وہ سارے کے سارے مل کے اور اس پورے ریجن کو بنائے۔ اور پاکستان کا تو آج کا نہیں، پاکستان کا تو ہمیشہ رول رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور پاکستان ہمارے نے ہمیشہ امن کو ہی فروغ دیا میرا ہے۔ ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ آج بھی جو ہماری موسٹ ہولی پلیس ہے، ہمارا مکہ، ہمارا کعبۃ اللہ شریف، اس کی سیکیورٹی بھی ہمارے فیلڈ مارشل حافظ جی، سید عاصم منیر، یہ ہمارے لیے اس سے بڑی بڑی اعزاز کی بات ہے، فخر کی کیا بات؟ فخر کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بجٹ 2026-27 پیش کیا گیا، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ کیا یہ بجٹ عوام دوست تھا؟ اس میں عوام کو ریلیف دیا گیا، اس میں سیلری والا طبقہ ہے، اس میں مزدور طبقہ ہے، اس حوالے سے اگر بات کریں تو کیا ایسی ریلیکسیشن ہے جو ان کو دی گئی ہے اس بجٹ میں؟ اور اس کے علاوہ اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں ڈیفنس بجٹ کی، جس کا 3 ٹریلین بجٹ سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ ایک مناسب بجٹ ہے ہمارے ڈیفنس بجٹ کے لیے؟ نہیں، بالکل میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ڈیفنس بجٹ ہے یہ بالکل بھی مناسب بجٹ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کا مقابلہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے جس نے اپنا بجٹ اس سے 6 گنا بڑا رکھا ہے۔ میں نے ابھی دیکھا کہ انہوں نے 94 تقریباً بلین ڈالر رکھا ہے، اور پاکستان کا ہے 3 بلین۔ تو بھائی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس کے ساتھ جنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ویسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ویسے ہی ایکوپمنٹس ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان کی جس طرح سے میں اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح سے وہ ٹرینڈ ہیں، جس طرح سے ان کی ٹریننگ ہے، اور جس طرح سے ان کی ایکوپمنٹس ہیں، اس کے لیے ہمیں ضرور پیسے چاہیے۔ یہ تھوڑا سا بڑھایا ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ میں اس کے لیے ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو کنکر کیا تو بغداد کا جو بادشاہ تھا اس کو انہوں نے ایک پنجرے میں بند کر دیا، جو مستنصر باللہ تھا۔ تو بغداد کو ہلاکو نے آگ لگا دی، جلا دیا، پوری خون سے نہلا دیا۔ تو ہلاکو خان جا کے بیٹھتا تھا نہر فرات پہ۔ ایک دن وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو مستنصر باللہ جو عباسی کیلف تھا وہ چیخے مارا تھا۔ اس نے کہا جی بتائیں یہ کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا جی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا دے دیں۔ اس نے کہا اس کو بلائیں، پلیٹ لائیں، یہ سونا کھاؤ، یہ چاندی کھاؤ، یہ ہیرا کھاؤ۔ اس نے کہا بھائی صاحب میں ہیرا چاندی سونا کیسے کھاؤں گا سر، مجھے تو روٹی دے دیں، چاول دے دیں، کھانا۔ اس نے کہا یہ آپ نے اکٹھے کیے تھے نا، آپ نے اپنا ڈیفنس مضبوط کیوں نہیں کیا تھا؟ تو آج نہیں، آج سے اگر دیکھیں تو 2000 سال پہلے بھی، اگر ہم اس سے پیچھے بھی BC میں بھی چلے جائیں تو ڈیفنس مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں خاص طور پہ آپ کے چینل کے توسط سے میں وزیر اعظم پاکستان کو کہوں گا کہ ڈیفنس بجٹ کو مسٹ ریویو کریں، اور اس کو کم سے کم اتنا تو بنائیں کہ یہ جو دشمن نے بجٹ رکھا ہے اس کا ہاف تو ہونا چاہیے، کیونکہ ناؤ ورلڈ از ان الیکٹرانکس گلوبل ولیج۔ آپ کو ٹیکنالوجی خریدنی پڑے گی، آپ کو باقی چیزیں خریدنی پڑیں گی، تو ڈیفنس بجٹ کو بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی، جو پاکستان کا بجٹ میرے حساب سے ٹھیک ہے، اس میں سیلریڈ پرسن کو ہم نے جس طرح سے پہلے بھی کہا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے۔ باقی جو انڈسٹریل گروتھ کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو کسی بھی طرح سے باہر سے پیسے چاہیے تو ایمنسٹی اسکیم لانی چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔
ہماری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں کیا ایسی پالیسیز ہیں, کیا ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتری کی جانب جس طرح اب جا رہے ہیں اور ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں ایک پولیٹیکل سرٹنٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس سارے لوگ ایک پیج پہ ہیں، وہ چاہے میاں شہباز شریف صاحب ہو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو یا باقی لوگ ہو. وہ اب میرے حساب سے پاکستان رائٹ ٹریک پہ آ گیا ہے. آپ دیکھیں 2022 میں یہ وہی ملک تھا جو آپ کے پاس $3 بلین کا ریزرو تھا اور آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے، اور ایز آن ٹوڈے جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس $18 بلین کے ریزرو ہیں. ہماری جو مہنگائی اس وقت 40% تھی، جو ہماری اس گورنمنٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، جنہوں نے دن رات کر کے، کیونکہ دیکھو یہ میرا رول ہے، یہ آپ کا رول ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا رول ہے، سب کا رول ہے نا، سب کا پاکستان ہے نا. تو ہمیں سب کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی یہ کہا کہ سب پاکستانی آپس میں سوچیں. اس کے ساتھ ریمیٹنس میں بھی اضافہ ہوا ہے جو $41.5 بلین ہوا ہے، تو میرے خیال سے سگنیفیکنٹ امپرومنٹس ہے. اور وہ جو بات ایک لوگ اینٹی پاکستان جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ برین ڈرین، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیسیکلی برین گین ہے. آپ بندے باہر بھیجیں گے، وہاں سے ریمیٹنس آئیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس اسپیشل اکنامک زون بنے ہوئے ہیں، اب آپ چائنا سے پراپر فائدے لیں، اور آپ سی پیک سے فوائد لیں. آپ کے پاس اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے، آپ گوادر کو ایکٹیویٹ کریں، اور آپ جب ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ وہ ایران ہے جو پہلے چابہار کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نیکسس بنا، اب وہ بالکل نہیں بنائے گا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ انڈیا اور اسرائیل دونوں آپس میں فرسٹ کزن ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں کرے گا. تو آپ کے لیے ایک سلور لائننگ اس میں یہ بھی ہے. دوسرا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، انڈسٹریلس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. جب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنائیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان صحیح طریقے سے ترقی کے ایک ٹریک پہ چڑھا ہوا ہے، اور الحمدللہ اب موٹر وے پہ ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہماری پاک افواج کے ساتھ عوام کو شانہ بشانہ کھڑے ہوئے دیکھا، چاہے وہ مارکہ حق ہے، چاہے اب ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، ہمیشہ ہماری عوام نے بھرپور ساتھ دیا ہے. اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو پاکستان کے عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے، وہ چاہے 10 مئی 2025 ہو، وہ اس دن کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے پاکستانی ہو جاتے ہیں. اور آج اگر دیکھیں، جب پاکستان پورے دنیا کے میٹرز کو سلوشن، پاکستان ایک امن کا ایمبیسڈر بن کے آیا ہے، تو میں سلام پیش کرتا ہوں پورے پاکستانیوں کو. انہوں نے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں 65% یوتھ ہے. میں یوتھ کو میسج یہ دوں گا کہ ان کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر ہے، اور وہی اس وقت ناؤ ورلڈ ایز این الیکٹرانکس گلوبل ولیج، ہماری جو اس وقت کیپیسٹی ہے نا، وہ ہم $200 بلین ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جو ابھی اس وقت تک ہم 4 بلین کے قریب ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ ہمیں نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انسٹیٹیوشن جس کی وجہ سے آج ہمارے دنیا میں عزت ہوئی ہے، وہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے، پاک آرمی، اور اس کی جو ہمارے سپر سالار ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب کا جو رول ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور میں پاکستانی عوام کی طرف سے بھی ایشورنس دلاتا ہوں کہ ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین، جیسے کہ پاکستان نے امن کو فروغ دینے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا، اس سے نہ صرف پاکستان نے اپنی ترقی کو یقینی بنایا ہے، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، اور پاکستان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو، ہم نے ان کو ایک پیج پر دیکھا. جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے، ہم اپنے ملک کو، اپنے ملک کی عوام کو ایک پیج پر دیکھتے ہیں، جس سے اس پاکستان کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے اینگل 360 نیوز کو اپنی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اینگل 365 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.